اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے صدائے فطرت کے عنوان سے کہ یہ جو بعض قرآن کی تعبیرات میں یہ ملتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ یا من دون اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ جو پکارتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا آپ کہتے ہیں یا صاحب الزمان، اب یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ اور اسی کے عنوان دے کر وہابی جو لوگ ہیں، ان کے جو علماء ہیں، وہ مثلا دوسرے فرقوں کو جو اس طریقے سے اعتقاد رکھتے ہیں ان کو مشرک جانتے ہیں۔ ابن تیمیہ جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں بانی ہے اس تفکر کا، جو 7ویں اور 8ویں صدی کے عالم تھے۔ 661 میں اس کی جو ہے نا ولادت ہے اور 728 سے 24 اس کی وفات ہے۔ تو یہ آدمی نے ایسا تفکر شروع کیا، پھر اس کے بعد محمد ابن عبد الوہاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد یہ آج تک جو وہابی تفکر کے ابن عثیمین، بن باز، یہ سارے لوگ اسی تفکر کے مالک ہیں۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے، مثلا یہ جو دیکھیں والذین تدعون من دونہ، اور وہ اللہ کے علاوہ جو جنہیں تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ جو غیر اللہ ہیں ایک گٹھلی کے اوپر نرم چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ دیکھیں قطمیر کیسے کہتے ہیں؟ یہ خورمہ جو آپ کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، جب اوپر سے کھاتے ہیں تو تھوڑا سا ایک باریک چھلکا آخر میں رہتا ہے۔ خدا کہتا ہے اس حد تک بھی اس کے مالک نہیں ہیں اور آپ انہیں پکار رہے ہو۔ پھر فرماتے اگر تم انہیں پکارو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں ما استجابوا لکم، تو تمہارا وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تفکر کہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، جو آدمی مار جاتا ہے بات ختم، اصل وہ اس پہ قدرت ہی نہیں ہے۔ یہ تفکر بیان کیا جا رہا تھا۔ آج جو ہے ہم ایک دو عبارتیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں محمد ابن عبد الوہاب جو ہے اس کی اہم کتاب ہے التوحید۔ وہابیوں کو جو ایک نعرہ یہ ہے کہ ہم توحید کے کیا ہیں، مروج ہیں، تبلیغ کس کی کرتے ہیں، فقط توحید، اور حقیقت میں دے جائے ان کی توحید عین شرک ہے۔ اگر آپ دقت سے کریں انشاءاللہ آگے بات چلے گی، دیکھیں ان کی توحید شرک ہے اصلا، ان کی جو توحید ہے وہ توحید نہیں ہے، یعنی ان کی جو توحید ہے خدا کے خلاف ہے، خدا کے سسٹم کے خلاف ہے۔ اس کی کتاب ہے التوحید، اس توحید پہ کافی علماء ان کے جو ہے شرح لکھی ہے۔ ایک شرح جس سے آج میں باس پڑھ رہا ہوں جناب ابن عثیمین القول المفید علی کتاب التوحید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 میں یہ گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں اس کا ٹاپک کیا، دیکھیں التوحید کا باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ اصلا شرک میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ جو جناب اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، نصرت کے لیے پکارتا ہے، جیسا ٹاپک یہ ہے التوحید کا، یا کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے۔ غوث کس میں ہوتا ہے؟ مشکل میں ہوتا ہے۔ غوث کا جو ہے کہتے ہیں نا یا غیاث المستغیثین کہتا ہے، یا سورہ جو قرآن میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار فاستغاثہ، تو کیا مطلب ہے؟ مشکل اور کٹھن حالت میں پکارنے کہتے ہیں۔ یدعو کا مطلب عمومی ہے، پکارنا، خوشی غمی سبھی میں ہو سکتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ پکارنا، اگر کہیں گے یہ شرک ہے تو ہم اپنے کاموں کافی سر پکارتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیٹا میرے لیے پانی لے کے آؤ، آواز جو دیتے ہیں کسی کو کہتے ہیں دور سے آواز دوائے فلاں، تو یہ تو پھر شرک ہوا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اس کی مراد عمومی نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں بما لا یقدر المستغاث بہ، جس کو پکارا چاہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں پکارنا ہے جس پر وہ قدرت نہ رکھتا ہو، قدرت نہیں رکھتا۔ مثلا یوں سمجھیں، ایک جو ہے ماں کی گود میں بیٹا بچہ ہے، وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے،
اس سے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو میرے لیے پانی لے کے آؤ، تو پانی لا سکتے ہیں، اس پہ قدرت ہی نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا. کیوں؟ اما لکونی میتن، مر چکا ہے، مرے ہوئے کو کہو جناب مجھے پانی پلاؤ، پانی پلائے گا تمہیں. او غائباً، ہے نہیں ادھر، غائب ہے. او یکون الشیء مما لا یقدر علی ازالۃ الا اللہ، لا، یا ہے زندہ، موجود بھی ہے، لیکن ایسی چیز کے بارے میں آپ اس سے تقاضا کر رہے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی قدرت تو نہیں رکھتا. مثلا ابھی دیکھیں، فلو استغاث بمیت، کس لیے کہ لیدافع عنہ او بغائب او بہیہ لینزل المطر. آپ جناب اس سے کیا کہتے ہیں؟ غائب ہے، حاضر نہیں، اس سے کہتے ہیں یہ حاضر ہے، اس سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے بارش کا انتظام کرو. بھائی میں کہاں بارش کا انتظام کرتا ہوں؟ فاذ کلہ من الشرک، یہ شرک ہے. ولو استغاث بحی حاضر فیما یقدر الکون جہاں، ان چیزوں کے بارے میں وہ زندہ و تابندہ ہے، موجود ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے اس چیز پر، اس سے کہو گے کہ مجھے پانی پلاؤ، یہ شرک کو نہیں ہوگا. پس ہر پکارنے کو، ہر مشکل میں کسی کی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے اس مورد میں جہاں پہ وہ قدرت نہیں رکھتا، یا اگر قدرت بھی رکھتا اس امور میں، ان امور کے بارے میں آپ سے پکارتے ہیں جو جناب فقط خداوند کریم کی قدرت میں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، میت ہے جناب، یہ چھوٹا ہے. اب یہ دیکھیں، یدعو غیرہ، یدعو غیر اللہ کو پکارنا کیا مطلب ہے؟ فیکون المعنی من یدعو غیر اللہ وذالک، ہاں کیوں بھی غیر اللہ کو پکارنا صحیح نہیں؟ کیوں؟ لأن دعا من العبادہ، پکارنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ توحید عبادت، یعنی عبادت بھی فقط خدا کی کرنے، کسی کو پکارنا یعنی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو معبود سمجھ رہے ہیں، یہ درست تو نہیں ہے. یہ ان کی گفتگو تھی جناب علی ابن عثیمین، جو توحید محمد ابن عبد الوہاب کی جو شرح ہے اس میں انہوں نے گفتگو. خود عبد الوہاب نے ایک کتاب ہے اس کی القواعد الاربعہ، مشہور ہے کتاب، آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، القواعد الاربعہ. اس میں لکھتا ہے کہ 4 قاعدے ہیں، 4 اصول ضوابط کو بیان کرتا ہے. پہلا ضابطہ کیا بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کفار سے ان کی جنگ رہی ہے. صحیح ہے، کفار سے جنگ رہی ہے، جبکہ یہ کفار وہ تھے جو پروردگار کو خالق بھی مانتے تھے، خالق کے تو انکار نہیں کرتے تھے، خدا کو مدبر بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہیں توحید اور عبادت کے نہیں قائل تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی ہے. پس فقط خدا کو خالق ماننے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، نہیں، جب تک وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے گا اس سے آپ کی جنگ رہے گی. 2، یہ جو مشرکین کیا کرتے تھے؟ بتوں کو واسطہ بناتے تھے قربت پروردگار کے نزدیک، واسطے کے قائل تھے، بتوں کے واسطے کے قائل تھے کہ یہ جناب، اسی وجہ سے یہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے. کیوں کرتے تھے؟ کہ یہ ہمارے واسطہ ہیں، کس لیے؟ لیقربونا، یہ ہمیں خدا کے نزدیک کر دیتے ہیں. درست ہے. تیسرا یہ تھا جناب علی کہ یہ جو اس زمانے میں جو لوگ تھے، جو کفار، جو اس زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. غیر اللہ میں کون دیکھیں؟ کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ جنہیں حتیٰ کہ انبیاء کی عبادت کرتے تھے. انبیاء کے بعد قرآن کی کتاب میں عزیر نبی کو کیا جانتے تھے؟ یہ بھی اس کی عبادت کرتے تھے. کچھ لوگ جناب علی پتھر، درخت، ان چیزوں کس قسم کی عبادت کرتے تھے. درست ہے. اب یہ جناب علی ایک چوتھا قاعدہ بیان کرتے ہیں، وہ دقت طلب ہے. چوتھی بات وہ یہ کرتا ہے کہ آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں سے بھی بدتر ہیں. بھئی آج کے زمانے میں کیسا شرک آ گیا؟ کون سا شرک ہے؟ دقت کیجیے. یہ کہتے ہیں چونکہ اس زمانے میں یہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے. کب پکارتے تھے جناب علی؟ جب ان پہ آسانی کا ٹائم ہوتا تھا، خوشی کے ٹائم ہوتا. لیکن جب مشکل میں پھنس جاتے تھے، جب دریا میں ہوتے تھے، کشتی ڈوب رہی ہوتی تھی، پھر کسے پکارتے تھے؟ اس اللہ کو پکارتے تھے. پھر اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے. پر یہ خوشی میں اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، جب بتوں کی صورت میں تو یا نبیوں کی صورت میں ہوں یا جناب فرشتوں سے. لیکن غمی میں، سختی میں کسے پکارتے تھے؟ اپنے اصلی مولا کو. لیکن کہتے ہیں آج کے زمانے کے مشرک کیا ہیں؟ یہ خوشی غمی دونوں میں
انہیں پکارتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا، یہ ہر وقت کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. ہر وقت کہتے ہیں یا صاحب الزمان، ہر وقت کہتے ہیں یا علی مدد، کہتے ہیں یا حسین. کہتے ہیں یہ آج کے مشرک ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد ابن عبد الوہاب. پس ان کے یہاں قانون کیا ہوا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے وہ کیا جناب علی؟ یہ مشرک ہے بھائی. اب دیکھیں، اب تیسری عبارت میں پڑھتا ہوں، یہ جو ہے بن باز کی. پھر یہ سائٹ ہے دوستان، لکھنا چاہیں دیکھو، بن باز BINBAZ.org، فتویٰ 11711، یعنی یہ جو فتویٰ نمبر ہے. عبارت اگر لکھنا چاہیں نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ دوست کرنا چاہیں، یہ خود بہت فتویٰ ہے. حکم التوسل والاستغاثۃ بالاولیاء والصالحین، یہ ٹاپک ہے کہ اولیاء نیک بندوں سے توسل کرنے کا حکم کیا ہے. بن باز سے پوچھا گیا مسئلہ تو انہوں نے یہ جواب دیا، مفصل ہے، وہاں پہ دوستان دیکھنا چاہیے، عربی میں یہ موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ اما سوال الاموات والاستغاثہ بالاموات والنار للاموات فشرک اکبر. آسان ترین سا لفظ کون سا ہے جناب؟ شرک اکبر ہے. کون سا؟ مردے سے سوال کرنا، مر چکا ہے، اس سے کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ تقاضا کر رہے ہیں کہ میری مشکل حل کر. یہ استغاثہ کرنا ہے مردوں سے، یا اس کے لیے ناظر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ھذا عبادت غیر اللہ، یہ ایسا عبادت ہے غیر اللہ کی، یہ عبادت ہے. اور ومن دعا الانبیاء، اگر کوئی انبیاء کو پکارتا ہے، او دعا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ عالی نہیں ہے، دیکھیں، بعد الموت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء میں سے کسی کو پکارتا ہے، کب؟ جو وفات پر، اب اس وقت پکارتا ہے. اول استغاثہ بالصدیق، خلیفہ اول کو اس سے استغاثہ کرتا ہے، خلیفہ دوم سے کرتا ہے، سوم سے کرتا ہے، امام علی علیہ السلام، جس سے بھی کرتا ہے. او بغیر فقط اتخذہم اہلیتان، انہوں نے ان لوگوں کیا بنا دیا؟ معبود بنا لیا اپنا. بس غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ اس کو آپ معبود سمجھ رہے ہیں. جعلہم آلہتان مع اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے معبود سمجھ رہے ہیں. دیکھیں اگلی اسی میں پھر فرماتے ہیں اذا دعا المقبور، جو فوت چکا ہے قبر میں، اس کو اگر پکارتے ہیں، اب واستغاث بہذا شرک الاکبر، یہ شرک اکبر ہے. لیکن اگر وہ زندہ، ھذا الذنب الذی لا یغفر الا بالتوبہ، یہ ایسا گناہ ہے جو قابل بخشش نہیں، ہاں توبہ کریں. توبہ کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد آپ یا علی مدد کہنا چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیں، کہیں گے فقط کہیں گے اللہ، تب تو توبہ ہے، وگرنہ توبہ آپ کی قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ زندہ ہے تو قول ادعو اللہ لی، آپ کی زندہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. کہتے ہیں اذا کان حی حاضر قادرون ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اس سے، کہتے ہیں لا باس بہ. کیوں؟ لأن، دیکھیں یہ کیا جناب علی، کیوں؟ وہ زندہ ہے، حی حاضر یسمع الکلام. دقت کیجیے آج یہ نقطہ ہے اس میں. زندہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بات کو سن رہا ہے، غائب آپ کی بات کو سن نہیں رہا. جو مر چکا آپ کی بات کو نہیں سن، اصل اس میں سننے کو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کیسے آپ کی وہ مدد کرے گا؟ پس یہ کیا جناب علی؟ سب کیا ہیں؟ شرک ہیں. پس جناب علی اگر وہ مر چکا ہے، یہ غائب ہے تو صحیح نہیں ہے. لا یستعان بہ، اس سے آپ مدد نہیں طلب، اگر مدد طلب کریں گے غائب سے یا جناب علی میت سے، شرک اکبر، یہ شرک ہے اکبر ہے. یہ اسی طریقے اسی میں دوسری جگہ بھی تعبیر اس میں ہے دوستان. اگر ایک عنوان ہے التوسل المشروع والممنوع، انہی کی سائٹ ہے، بن باز کی سائٹ میں، اس میں بھی یہی لکھتا ہے جناب علی کہ اصلا یہ درست تو نہیں ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا دوستان؟ نتیجہ یہ ہوا ان بزرگان کی. دیکھیں ہم نے محمد بن عبد الوہاب کی بات کو بیان کیا، بن باز کی، اور ان کے جو جتنے شارحین ہیں، نتیجہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے. غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ دقت کیجیے، وہ انسان یا وہ شخصیت، وہ پتھر، جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، اگر وہ زندہ ہے اور اس چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے تو آپ اسے پکار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے موٹے کاموں کے لیے آپ جاتے بھی ہیں، دوسرے آواز بھی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر زندہ ہے لیکن اس چیز کے بارے میں آپ پکار رہے ہیں جس کو انجام دینے پہ وہ قدرت نہیں رکھتا، کیا مطلب؟ آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں جناب علی، فرض کریں
آپ کہیں کہ میرے لیے بارش برسائیے، وہ اس پہ کچھ، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہے۔ تیسرا مرحلہ، اگر غائب ہے یا مر چکا ہے، اسے چھوٹی سی چیز کا بھی تقاضا نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے وہ سن ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا وہ مالک کو نہیں ہے، پر یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک کے کھاتے میں آ جائے گا۔ محور کون سا تھا اس کا؟ یہ آیات تھی۔ میں فقط ایک آیت کا عبارت بیان کر دیتا ہوں جناب علی، چونکہ ایسا نہ ہو کہ بات جو ہے نا ادھوری رہ جائے۔ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہے جناب علی، ابن کثیر دمشقی، دیکھیں ابن کثیر دمشقی جو ہے اس کی کافی کتابیں ہیں، یعنی بڑا اچھا رائٹر رہا ہے جناب علی۔ اس میں اسی آیت کے ذیل میں، جس کو یہ وہابی بیان کرتے ہیں، سورہ فاطر کی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، وہ مختلف جو آیت ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی 13 اور 14 آیت کے ذیل میں، وہاں پہ لکھتا ہے کہ اس سے کون سے مراد، غیر اللہ سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ کون لکھ رہا ہے؟ ابن کثیر دمشقی کس کا شاگرد ہے؟ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان تدعوا لا يسمع دعاءکم، اگر آپ انہیں پکارو آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے، یعنی الالہہ، معبود کی بات ہو رہی ہے، التی تدعونہا من دون اللہ، معبودوں کی بات، بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ موضوع قرآن کون ہے؟ غیر اللہ، یہاں پر وہ بت ہیں، حتیٰ کہ بت نبی ہوں جنہیں آپ پکارتے ہیں بے عنوان کون سے؟ آلہہ، معبود سمجھ کے اگر پکار رہے ہیں تو یہ اصلاً ان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کی مشکل ہے۔ لا تسمعوا دعاءکم لأنها جماد، یہ جامد چیز ہیں، جماعتاً، پتھر ہیں، پتھر جمادات میں سے ہیں، جمادات ہیں، کہتے ہیں لا ارواح فی، اصل اس میں روح نہیں ہے، جو بے روح ہے اس کو پکاریں گے تو کیا آپ کو سنے گا؟ بس موضوع قرآن کون سا؟ غیر اللہ۔ ابن کثیر دمشقی کے نزدیک معبود وہ ہیں، غیر اللہ سے مراد وہ افراد ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں، کیا مطلب؟ چونکہ بے جان ہے وہ، بس اس کا کیا ارتباط ہے انسانوں سے؟ ایسا موضوع قرآن جو ہے غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا جناب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا رسول اللہ، اسے اپنا معبود سمجھ کے کوئی پکارتا ہے؟ آپ کسی کو پکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا صاحب الزمان، اپنا خدا سمجھ کے پکار رہے ہیں، تو یہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، یہ آیات ہم انشاءاللہ۔ اب آج کی گفتگو فقط یہ نقطہ بیان کرنا تھا کہ برادران وہابیوں کے نزدیک جو ہے جس کا مراد کیا ہے غیر اللہ سے، کس غیر اللہ کی بات کرتے ہیں؟ شرک، اور کہاں پہ شرک کو نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ